نظموں کا سلسلہ ساری و ساری. اس مرتبہ میں نے سوچا کہ نظم کے بجائے اگر نثر میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے. دونوں تبرک ہے ہمارے لیے، دونوں تبرک. نثراً جو ہے چند باتیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع جو ہے ولایت امام زمانہ کا، اگر بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور معرفت کی نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کریں تو جا بجا امام زمانہ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس آیت میں پروردگار عالم نے کہا کہ هو الذی، وہ پروردگار وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر یہ دین غالب آ جائے، ظاہر ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ کہ مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. اب جب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور جب اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دو چیزوں تو سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جاتی ہیں، لیکن تیسری چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور جبکہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن تمہارے پورے دین کو مکمل کر دیا، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، تمام چیزیں مکمل ہو گئی. تو رسالت بھی اسی دین میں ہے، رسالت بھی مکمل ہو گئی، امامت کا بھی اعلان ہو چکا، قیامت کا بھی اعلان ہو چکا، توحید کا بھی اعلان ہو چکا، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس جہاد سب آ چکے، تمام چیزوں کا اعلان ہو چکا. اور پروردگار عالم نے اس آیت میں کیا کہا؟ اس آیت میں کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا. کون سے رسولوں کو؟ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسولوں کو بھیجا. اصطلاحات میں نہیں جا رہا، بس بات یہ کہوں کہ ہم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ بھیجا. کسی کو کوئی شک ہے کہ کوئی نبی بغیر ہدایت کے آیا ہو؟ کسی کو کوئی شک نہیں، تمام انبیاء ہدایت کے ساتھ آئے. اس کے بعد ودین الحق، اور حق دین لے کر آئے. کسی کو کوئی شک ہے کہ انبیاء دین حق لے کر نہیں آئے؟ بالکل دین حق لے کر آئے. لیکن 1,24,000 انبیاء بالہدیٰ و دین الحق کی منزل میں تو کامل ہیں، لیکن لیظہر علی الدین کلہ، کہ یہ دین اسلام تمام عالم پر چھا جائے گا، تمام عالم پر چھا جائے گا. یہ پورا نہیں ہوا، یہ مکمل نہیں ہوا. اب جب تک آپ امامت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو نہیں مان لیتے، تب تک یہ آیت کی تفسیر جو ہے آپ کے لیے مکمل نہیں ہونے والی. تب تک یہ آیت کی تفسیر جو ہے مکمل نہیں ہونے والی. ایک بہت بڑے عالم ہیں عراق میں، مسجد سیلا میں بیٹھے تھے، تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر کسی نے مجھ سے سوال کیا ہے امام زمانے کے تعلق سے کہ بتاؤ امام زمانے کے تعلق سے کوئی آیت قرآن میں موجود ہے کہ اتنے برسوں سے غائب ہیں اور ان کی غیبت کا جو ہے وہ مفہوم کیا ہے اور وہ کس طریقے سے غائب ہیں اور متولد ہوئے نہیں، اس طریقے کی کوئی آیت قرآن میں ہے جو بتا رہی ہو. ایک مرتبہ
عالم خواب میں وہی مسجد میں خواب میں جاتے ہیں، ایک پردہ ہٹتا ہے، امام سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے وہ آیت نہیں سنی قرآن کی؟ کہتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جناب یونس کے بارے میں کہ اگر وہ ہماری تسبیح نہ کرتے تو ہم انہیں قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں باقی رکھتے ہیں۔ تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں باقی رکھنے کے لیے مچھلی کا بھی زندہ رہنا ضروری ہے۔ تو وہ خدا جو ایک مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے کیا اپنی حجت خدا کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ آپ لوگوں نے بھی اپنے اشعار میں باقاعدہ جو ہے تذکرہ کیا کہ ان کا سایہ برابر ہمارے سروں پر سایہ پھینکا ہے، اور کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جیسے بھی نیمہ شعبان گزری، کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم عریضہ لکھ کے اپنا حال دل بھی کہہ لیتے ہیں۔ ایک چیز عریضے کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ عریضہ کیا ہے۔ مثلا ایک دعا لکھی ہوتی ہے، اس میں آپ اپنا حال دل لکھتے ہیں اور اسے لے جا کر دریا میں یا کنویں میں یا تالاب میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں، اور یہ یقین ہوتا ہے، یہ اعتماد ہوتا ہے، یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ ہماری تحریر امام تک پہنچے گی اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کون سا عاقلانہ عمل تو نہیں ہے کہ آپ ایک پرچی پر جو ہے اپنی حاجتوں کو لکھیں اور اسے تالاب میں ڈال دیں، تو ہر ایک الگ الگ تالاب ہیں، الگ الگ ندیاں ہیں، الگ الگ سمندر ہیں، کیسے کس طریقے سے پہنچتی ہوگی؟ تو ابھی تو بہرحال ہمارے یہاں ایس ایم ایس اور واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ ہے، لیکن کچھ ہی زمانہ پہلے، کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے یہاں خطوط کا رواج ہوا کرتا تھا۔ تو اس خطوط کے رواج میں ایک بات یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم یہاں سے خط بھیجا کرتے تھے، جہاں پہنچنا ہے وہاں کا ایڈریس لکھ دیتے تھے، کیا کہنے وہ خط وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اگر لینے والا ہوا کیا کہنے وہ لے لیتا تھا۔ ہمارے پاس اگر رجسٹری ہوئی تو وہ پرچی کی صورت میں جواب آ جاتا تھا کہ بھائی لینے والے نے لے لیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دروازہ بند ہو یا وہ شخص وہاں نہ ملے یا ایڈریس غلط ہو تو خط کیا ہوتا تھا؟ بیرنگ ہو جاتا تھا، خط بیرنگ ہو جاتا تھا۔ اب آپ نے خط میں لکھا کہ بھائی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے، وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں، خط بیرنگ ہو گیا تو آپ کو پیسے نہیں ملنے والے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایصال جسے کہتے ہیں ایصال، ایصال یعنی پہنچانا، ہم عریضے کو ایصال کرتے ہیں۔ ایصال یعنی پہنچانا، ایصال میں دو طرف ہوتے ہیں، ایک بھیجنے والا، ایک لینے۔ جب تک دو طرف نہیں ہوگے ایصال اپنا معنی نہیں دے گا۔ تو ہمارے تمام خطوں کا جواب آنا یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو وصول بھی کر رہا ہے اور حاجتوں کو بھی پورا کر رہا ہے، اور اب آپ کا جواب نہ آنا یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، وصول کیا کرے گا۔ ایک سلوات پڑھیں پورا ہونا یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو لے رہا ہے، وصول کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہوتا تو پھر یہ حاجتیں کس طریقے سے پوری ہوتی، یہ عرائض کس طریقے سے پوری ہوتی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو امام کی بارگاہ میں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو غیبت اتنی طولانی ہو گئی، اتنا عرصہ، اتنا وقفہ، بس ایک آخری بار شاید میں بات پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مثال میں نے دی تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نور بھیجا، کتاب بھیجی اور نور بھیجا، کتاب کے ساتھ ساتھ نور بھی آیا۔ زمانے کا یہ طریقہ رہا کہ وہ کتاب کو اپنے پاس محفوظ رہ کے نور کو خاموش کرتا چلا گیا۔ 13 نور بجھا دیے گئے، 14واں نور تھا یہ۔ تو ایک مثال ایران کے ایک بہت بڑے خطیب نے دی تھی کہ
ایک ایسی گلی کا تصور کریں کہ جہاں پر کافی اندھیرا ہو اور اس گلی میں روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہو. وہاں پر آپ نے گزارش کی، ایک چٹھی لکھی محکموں کو، بجلی محکمے کو کہ بھائی یہاں پر آپ لائٹ کا انتظام کر دیں. انہوں نے لائٹ کا انتظام کر دیا، ایک بڑا ہیلوجن لگایا، پوری گلی روشن ہو گئی. گلی کے شرارتی بچوں نے اس ہیلوجن کو توڑ دیا. آپ نے پھر کہا، پھر دوسرا لگ گیا. 13 ہیلوجن لائٹ لگا دیے گئے. اب آپ 13ویں کو بھی توڑ دیا بچوں نے. اب آپ گئے پھر سے کہ بھائی آپ پھر سے لگا دیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ لوگ اس لائق نہیں ہے کہ آپ نور میں رہ سکیں، کیونکہ آپ کو نور کی قدر نہیں ہے. آپ لوگوں کو نور کی قدر نہیں ہے. آپ نے بہت گزارش کی کہ ہم اندھیرے میں کیسے رہیں گے، ہمارے ضعیف ہیں، ہماری عورتیں ہیں، سب کچھ ہے. بہت گزارش کی. تو بجلی محکمے والوں نے کہا ابھی تک 13 ہیلوجن ہم نے لگائے تھے بڑے بڑے، اب ایک کام کرتے ہیں، ایک چھوٹا بلب لگا دیتے ہیں. اگر اس چھوٹے بلب کی حفاظت آپ نے کر لی تو پھر 14واں بلب ہم پھر لگا دیں. 13 کی قدر نہیں کی زمانے میں. تو پھر امام کو پردہ غیب میں اٹھا لیا گیا اور کہا دیکھو اب فقہا ہیں، اگر ان کی تقلید کرنا تمہیں آ گیا تو پھر تم امام کی اطاعت کرنے کے لائق ہو. اور اگر تمہیں تقلید کا سلیقہ نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم اطاعت بھی نہیں کر سکتے. ایک سلوات پڑھیں بس انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی اس مختصر سے تقریر کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں دعا گو کہ بارے الہ اس محفل کے صدقے، اس ذکر کے صدقے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات کے صدقے، تمام انبیاء، تمام ائمہ کے ذات کے صدقے ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے. ہمیں دشمنان دین کے شر سے، ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ ہمارے مریض کو شفاء کامل عنایت فرمائے. مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرمائے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار.